اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر پروین شاکر اردو ادب کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہیں جن کی شاعری نے جذبات اور احساسات کو ایک بالکل نیا رنگ دیا۔ پیارے دوستو، اردو ادب کی تاریخ میں بہت سے شاعر آئے اور گئے۔ کسی کو انقلاب کا شاعر کہا گیا تو کسی کو رومان کا، لیکن ایک نام ایسا ہے جسے سنتے ہی ذہن میں گلاب کی پتیاں بکھرنے لگتی ہیں، ہواؤں میں ایک انوکھی مہک گھل جاتی ہے، اور وہ نام ہے پروین شاکر۔ پروین شاکر صرف ایک شاعرہ کا نام نہیں، بلکہ وہ اردو شاعری میں عورت کے جذبات، اس کی محبت، اس کے مان اور اس کے دکھ کا سب سے خوبصورت اعتراف ہیں۔ انہوں نے عورت کو روایتی مظلومیت سے نکال کر ایک باوقار لہجہ دیا۔ آئیں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں خوشبو کی اس شاعرہ کی زندگی، ان کی محبت، ان کے سحر انگیز سفر اور اس دردناک حادثے کی کہانی جس نے اردو دنیا کو ہمیشہ کے لیے سوگوار کر دیا۔ پیارے دوستو، پروین شاکر 24 اکتوبر سن 1952 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے خاندان کا تعلق بہار، بھارت سے تھا، جو قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی آ بسا۔ پروین بچپن ہی سے انتہائی ذہین اور حساس طبیعت کی مالک تھیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی ہی سے حاصل کی۔ وہ صرف شاعری میں ہی کمال نہیں رکھتی تھیں، بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیے۔ انہوں نے جامعہ کراچی سے انگریزی، ادب اور لسانیات میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ وہ ایک استاد بھی رہیں اور بعد میں انہوں نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئیں۔ پیارے سبسکرائبر، پروین شاکر نے بہت چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں وہ بینا کے نام سے کالم اور شاعری لکھتی رہیں، لیکن جب سن 1977 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو منظر عام پر آیا تو اردو ادب کی دنیا میں جیسے ایک زلزلہ آ گیا۔ ہر طرف صرف پروین شاکر کے نام کا چرچا تھا۔ خوشبو سے پہلے اردو غزل میں عورت کا ذکر تو ہوتا تھا، لیکن وہ ذکر مرد شاعر کرتے تھے۔ پروین شاکر نے پہلی بار ایک عورت کے دل کی دھڑکنوں کو، اس کی پہلی محبت کے احساس کو اور اس کے شرمانے اور ماننے کو عورت کی اپنی زبانی بیان کیا۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ پیارے دوستو، خوشبو کی بے پناہ کامیابی کے بعد ان کے مزید شعری مجموعے جیسے صدبرگ، خود کلامی اور انکار شائع ہوئے، جنہوں نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ انہیں ان کی ادبی خدمات پر پاکستان کے معزز ترین ایوارڈ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی یعنی کہ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ جہاں پروین شاکر کی ادبی زندگی کامیابیوں سے سجی تھی، وہیں ان کی ذاتی زندگی صدمات اور تنہائی کا شکار رہی۔ پیارے دوستو، ان کی شادی ان کے خالہ زاد ڈاکٹر ناصر علی سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔
इस शादी से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम मुराद है। मुराद परवीन की कुल कायनात था। तलाक के बाद परवीन शाकिर बिल्कुल अकेली हो गईं और उनकी ये तन्हाई और दिल का दुख उनकी शायरी में साफ नज़र आने लगा। उन्होंने काम करने वाली ख़वातीन की मुश्किलात, एक अकेली माँ के दुख और माशरे के रवैयों को अपनी शायरी का मौजू बनाया। अब तो इस राह से वही शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो रास्ते में खड़े हैं कि तमाशा भी नहीं। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला है उसी दर के हो गए। अज़मी वॉइस के मुआज़िज़ सब्सक्राइबर, और फिर वो सिया दिन आया जिसने खुशबू को हमेशा के लिए हवाओं के सपुर्द कर दिया। 26 दिसंबर सन 1994 की एक सर्द और बारानी सुबह, परवीन शाकिर रोज़ की तरह इस्लामाबाद में अपने घर से कार में सवार होकर अपने दफ्तर जा रही थीं। इस्लामाबाद के एक चौराहे पर उनकी गाड़ी को सामने से आते हुए एक तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। ये हादसा इतना शदीद था कि उर्दू अदब की यह मायानाज़ शायरा मौके पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे दोस्तों, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। वो खुशबू जो लफ्ज़ों की सूरत किताबों में बिखरी थी, वो हमेशा के लिए कायनात में रच बस गई। मुआज़िज़ सामीने कराम, परवीन शाकिर आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन इस्लामाबाद के इस चौराहे को आज परवीन शाकिर चौक कहा जाता है। वो जिस्मानी तौर पर तो रुखसत हो गईं, मगर अपनी शायरी की सूरत में वो आज भी हर उस दिल में धड़कती हैं जो मोहब्बत करना जानता है, जो जुदाई के दुख से वाकिफ़ है। परवीन शाकिर ने एक बार कहा था कि मर भी जाऊं तो कहाँ लोग बुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरी पहचान हुआ करते हैं। और वाकई उनके लफ्ज़ आज भी उनकी पहचान हैं। दोस्तों, परवीन शाकिर की कौन सी गज़ल या शेर आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।